बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने प्लान्स बनाए गए थे वो सब नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद 1990 की दहाई वाला पुराना कार्ड बाहर निकाल लिया गया है, उसको कपड़ा शपड़ा मार के बाहर ले आए हैं और वो है यहूदी लॉबी कार्ड। नाज़रीन कराम, हुआ क्या है मैं आपको तफसील बताता हूँ। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इसराइल की हरकतों पर बयान देता है। ये ट्रिब्यून की खबर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स इसराइली रेड्स एयर स्ट्राइक्स इन जेनिन, यानी जो इन्होंने एयर रेड्स किए हैं या स्ट्राइक्स किए हैं, पाकिस्तान रूटीन में उनकी मजम्मत करता है। ये होता है 5 जुलाई को। इसके जवाब में इसराइल जवाब देता है कि पाकिस्तान पहले अपना घर तो देखे, वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। यहाँ पे बजाय इसके कि ये अपने गिरेबानों में झांकते कि आज इसराइल जैसे मुल्क की भी जुर्रत हो गई है कि वो हमें इंसानी हुकूक के सबक पढ़ा रहा है, उल्टा ये पाकिस्तान इमरान खान पे चढ़ दौड़ते हैं कि देखें जी, इसराइल इमरान खान की मदद को आ गया है। हालांकि उन्होंने तो जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन उठाया है, कहीं पीटीआई या तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया। सिर्फ उन्होंने बताया कि तुम अपने लोगों के साथ कर क्या रहे हो, जिस तरह 25 मई को लोगों को मारा गया, जिस तरह जर्नलिस्ट के साथ किया गया, फिर अरशद शरीफ शहीद को कीनिया में कत्ल किया गया, इमरान खान को गोलियां मारी गईं, उसके बाद मुसलसल जिस तरह से मजालिम हो रहे हैं। फिर आप देख लें कि मई से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो अब कहां आन पहुंचा है कि लोगों के घर, चादर चार दीवारी, खवातीन की इज्जतें तक महफूज नहीं है। इसके नुकसानात तो होने थे। हम शुरू में बता रहे थे कि एक दिन आप भारत से कहेंगे कि जुल्म बंद करो, तो वो आगे से कहेगा कि आप पहले अपने मुल्क में जुल्म बंद करो, फिर हमारे से बात करना। फिर एक दिन आप इसराइल से कहेंगे कि तुम जुल्म बंद करो, और वो कहेगा पहले अपने मुल्क में जुल्म बंद करो, फिर हमसे बात करना। तो आज वो नौबत आ गई है। अब इसराइल ने भी आपको कहना शुरू कर दिया है कि पहले आप अपने मुल्क में जुल्म बंद करो, फिर फ़लस्तीनियों की बात करना। हम ये भी कह रहे थे कि खुदारा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास इलाकों में रजीम चेंज ऑपरेशन ना करें। अब अगला स्टेप मैं आपको अभी बता देता हूँ। वैसे तो हमने कहना नहीं है क्योंकि हम डील कर चुके हैं कश्मीर की, लेकिन अगर हमने कभी हम कहना भी चाहें, फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर जो भी हमारी कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो कहती है कि भारत को कि कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक मिलना चाहिए, मुस्तकबिल का तयन करने की आज़ादी होनी चाहिए, तो आगे से भारत आपको कहेगा कि जिसे तुम आज़ाद कश्मीर कहते हो या जिसे तुम गिलगित बल्तिस्तान कहते हो, उस पर तुम अपना कब्जा जमाए बैठे हो, क्या उन्हें तुमने आज़ादाना हक दिया है अपने नुमाइंदे चुनने का? क्या वहां पे तुम लोगों ने जोर ज़बरदस्ती की हुकूमतें नहीं बनाई हुई? और हमारा ये मुकदमा भी हमेशा हमेशा के लिए लपेट के भारत के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, जब रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान के खिलाफ हुआ था तो कुछ टारगेट्स रखे गए थे जिनमें कश्मीर को तय करके भारत के हवाले करना था, और इसके बाद कभी बात नहीं करनी इस पर, और अब ये बात नहीं करेंगे कभी भी, और फ़लस्तीन पर भी इनकी मुजरिमाना खामोशी मुसलसल जारी है। तो ये 2 चीज़ें तो तय हो चुकी हैं कि इन्होंने कश्मीर और फ़लस्तीन के काज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। अब आ जाते हैं इस पर, जब इमरान खान ये दावा करते हैं कि मुझे इसलिए निकाला कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट बोला था, तो इसकी गवाही इनका घर का बंदा दे रहा है। लेकिन वो अगली गेम क्या डाल रहा है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये जरा सुने। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके और जनरल कमर जावेद बाजवा के जो इख्तलाफात थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं इस पर दोबारा कोट करने के लिए तैयार हूं कि इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत कम करें। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मुझे अमेरिका ने क्या दिया है, तो मैं अमेरिका की मुखालफत क्यों ना, और यह तहरीक अदम एतमाद से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब चाइना और रशिया के करीब जा रहा हूं, तो मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक्तिसादी ताउन बढ़ाऊंगा। इस पर उनका इख्तलाफ था जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। जी, ये हामिद मीर का दावा है कि जनरल बाजवा इमरान खान को कहते थे कि आप अमेरिका के बारे में बयानबाजी ना करें, तो इमरान खान ने कहा कि अब तो हम चीन और रूस के करीब जा रहे हैं। अब यहां गेम डाली गई है। इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर कहा बहुत दफा कि हम अपना मुस्तकबिल चीन के साथ देखते हैं, लेकिन कभी भी इमरान खान ने रूस के बारे में बात ओपनली नहीं की। यहां ये गेम डाल रहे हैं। जहां ये एक बात ठीक कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को मसला था
عمران خان جو امریکہ کے حوالے سے بیانات دے رہے تھے اور یہ رجیم چینج سے پہلے کی بات تھی، تب عمران خان ہی وزیر اعظم تھے. لیکن روس کی بات یہ صرف اس لیے کر رہا ہے کیونکہ عالمی قوتوں کو یہ بتا رہا ہے، کیونکہ اس معاملے میں یورپی یونین بہت حساس ہے، امریکہ بہت حساس ہے، برطانیہ بہت حساس ہے. اس وقت روس کا نام تک یہ ممالک نہیں سننا چاہتے. جو بھی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھے گا اس کو یہ اپنا دشمن سمجھیں گے. آپ فٹ بال دیکھ لیں، ٹینس دیکھ لیں یا کوئی اور سپورٹس دیکھ لیں، جہاں رشین پلیئرز یا ٹیمیں شرکت کرتی ہیں، ٹیموں کا جھنڈا ہمیشہ لگایا جاتا ہے یا پلیئرز کا جھنڈا لگایا جاتا ہے جس ملک کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. رشین کھلاڑیوں کا جھنڈا نہیں لگایا جا رہا، صرف سفید کیا جا رہا ہے اس جگہ کو. یعنی روس کے جھنڈے تک کو یہ برداشت نہیں کر پا رہے مغربی ممالک، امریکہ یا برطانیہ. اب حامد میر واشنگٹن پوسٹ کے لیے بھی لکھتے ہیں، باہر سے لوگ ان سے بیپر بھی لیتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں بتائیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان روس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں امریکہ کو چھوڑ کے، تو یہ مغرب کو عمران خان کے خلاف کرنے کی ایک اور سازش کر رہے ہیں. یہ بڑی چالاکی سے مینیپولیٹ کر کے، اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں سچ کی آمیزش ہوتی ہے، اور یہ شخص ہمیشہ ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے. ناظرین اکرام، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور یہ میں اقرار نہیں کر رہا، یہ بھی گھر کا صحافی، گھر کا تجزیہ کار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں، یعنی 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اسمبلیاں توڑنے کے بعد، تو تحریک انصاف جیت جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا، پورا پلان کیا ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں. دیکھیں جی، ایک تو یہ صحیح لگتا ہے کہ اسمبلیاں وقت سے پہلے ٹوٹ رہی ہیں، چند دن پہلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے میں زیادہ جو کردار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ نون کی خواہش یہ تھی کہ اس اسمبلی کو پرولانگ کیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کی اس خواہش کو میرا خیال نہیں مانا، اور اب یہ طے ہو گیا ہے کہ اسمبلیاں وقت پر ٹوٹ جائیں گی. لیکن دوسری بات مجھے پی ٹی آئی کی صحیح لگتی ہے کہ یہ الیکشن 90 دن میں ہوتے ہوئے نہیں لگتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہونے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ نون لیگ پوری طرح تیار ہوگی، نواز شریف جو ہے وہ جسٹس مندیال کے جانے کے بعد آئیں گے، نہ ان کے پاس کمپین کا ٹائم ہوگا، اور نہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ابھی تک 80% جو اس نے ٹکٹ دیے تھے پنجاب اسمبلی میں وہ ابھی تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح قومی اسمبلی کے بھی جو امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو جب تک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شہروں میں بہت بھاری اکثریت سے جیت جائے گی، اور دیہات میں جو ہے وہ کہیں نون جیتے گی، کہیں اور جیتے گا. اور اس بات کا بڑا چانس ہے کہ اگر اسی طرح الیکشن کروائے گئے بغیر اسی جو ماحول موجودہ چل رہا ہے تو اس میں تو پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ لمبا کھینچے گا، لمبا انہیں کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ حلقے کے اوپر جو ہے وہ جس طرح پچھلی دفعہ 2018 میں کیا گیا تھا تحریک انصاف کے لیے کہ پینل بنائے جائیں گے، باقاعدہ ان کو میدان میں اتارا جائے گا اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو بے اثر کیا جائے گا، تبھی جا کر یہ الیکشن کروا سکتے ہیں، وگرنہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں آ جائے گی. پاکستان جیسے ملک میں ہی یہ ہو سکتا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہوتا ہے اس میں تو جو جس کی پاپولیرٹی ہو وہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں ظاہر ہے قبولیت اور مقبولیت ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، اور اگر صرف مقبولیت ہو تو قبولیت نہ ہو تو نہیں کام بنتا. جی، تو پاکستان آزاد ملک نہیں ہے، یہ سہیل وڑیچ نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور عمران خان کی حقیقی آزادی کے نعرے کو تسلیم کر لیا ہے. اب ان کے اپنے لوگ یہ تسلیم کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ مقبولیت ہو قبولیت نہ ہو تو ظاہر ہے پاکستان جیسے ملک میں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو کیا کیا جائے گا، کیونکہ اب بھی الیکشن ہوں تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی، اس لیے ایک حلقے کو انڈیپینڈنٹلی پورا پینل بنا کے ایڈجسٹ کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے حق میں کیا گیا تھا 2018 میں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سیٹوں کی تقسیم کیسے ہوئی تھی. نون لیگ کے حق میں دھاندلی ہوئی یا پی ٹی آئی کے حق میں، کسی کے بھی حق میں آپ کہہ لیں. کیا سیٹوں کا فرق تھا؟ 19-20 کا فرق تھا پنجاب میں. اس وقت تو کوئی مقبولیت ہی اتنی واضح کسی کی نہیں تھی جس طرح آج عمران خان کی ہے. تب آپ پنجاب میں 19-20 کا بمشکل فرق ڈال پائے. اب تو یہ 10-20 کا فرق ہے، تو ووٹوں کا گیپ بہت بڑا ہے. اس لیے یہ جو مرضی پینلز بنا لیں یہ تحریک انصاف کا راستہ نہیں روک سکتے. اسی لیے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت چلی جائے گی، اس کے بعد ایک لمبا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ سکتا ہے، کم از کم 1 سال تو اپنا قاضی
اس کی توسیع دے دے گا، کیونکہ جب اگست میں اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن تو ویسے ہی قانونی طور پر مل جائیں گے۔ 90 دن جب پورے ہونے ہوں گے تو اپنے قاضی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے، 2-4 مہینے اور چاہیے، وہاں سے سٹیمپ مل جائے گی۔ ویسے تو ہائی کورٹ سے بھی یہ فیصلے کروائے جا سکتے ہیں اور ایکسٹینشن لی جا سکتی ہے۔ اگر بغیر کسی سے پوچھے بھی ایکسٹینشن کر دی گئی تو اپنا قاضی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ کل عمران خان نے 1 گھنٹے کی سپیچ کی اور قوم کے سامنے تمام حقائق رکھے۔ یہ دبئی میں بیٹھے بندر بانٹ کر رہے ہیں، ملک کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بندر بانٹ یہ نہیں ہو رہی کہ ملک ٹھیک کیسے کرنا ہے، فیصلے یہ ہو رہے ہیں کہ ملک کے کون سے حصے پہ کس نے قبضہ کرنا ہے۔ تو عوام سے سمپل سا سوال ہے کہ کیا آپ کو اپنا بھیڑ بکریوں کی طرح سودا ہونا قبول ہے؟ پرامن احتجاج عوام کا حق ہے، اس کے لیے آپ کو کسی پارٹی کا جھنڈا رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی اپنے حقوق کے لیے نکلیں باہر، کیونکہ یہ آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر یہ خاندان ملک پر قابض رہیں گے تو پاکستانی عوام کا کچومر بنتا رہے گا اور ان کو کبھی بھی حقوق نہیں ملیں گے جو آپ کا حق ہے۔ انصاف ملنا آپ کا حق ہے، صحت ملنا آپ کا حق ہے، تعلیم ملنا آپ کا حق ہے، کاروبار آپ کا حق ہے، نوکری ملنا آپ کا حق ہے، بنیادی انسانی حقوق سب آپ کو ملنے چاہیے۔ لیکن جب تک یہ 4-5 خاندان اس ملک پر قابض رہیں گے آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اور یہ اپنی بندر بانٹ جاری رکھیں گے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔